دیکھیے سب کو اعتماد ہے، جماعت کے اوپر اعتماد ہے، لیکن ووٹ نہیں دیتے کیونکہ وہ الیکٹیبلز آ جاتے ہیں اب جس علاقے میں. اب جیسے ایک چیز آپ دیکھیں الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، سگنلز بند کر دیے جائیں گے 2 دن پہلے اور 2 دن تک سگنلز بند کر دیے، کیا سوشل میڈیا بند ہو جائے گا، یہ مقصد کیا ہے لوگ ووٹ. اچھا وہ جو صدارتی نظام ہے نا، دیکھیں آپ نظام بہت شرارتی ہو جس طرح جا رہا بند رہو گے. بتائیں اس الیکشن میں ہونے کیا جا رہا ہے، الیکٹیبلز آ رہے ہیں. دیکھیں جو ہمارا نظام ہے یا تو ووٹ دیتے ہیں یا ووٹ دینے دیں، کیونکہ ووٹ دینے بھی تو نہیں دیتے نا. جی بالکل صحیح ہے. اگر ایک ووٹ میں 2 منٹ لگ رہے ہیں تو وہ اس کو 15 منٹ فضول میں کھینچے تاکہ جی بہت پورا یہ سسٹم بناتے ہیں کہ آپ کو پتہ، ان کو پتہ. بایو میٹرک ابھی تک نہیں آیا، پان کی دکان کے پاس بایو میٹرک ہے، وہاں سے سم نکال لیتے ہیں، لیکن ہم بایو میٹرک کے ابھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. یار سب سے اچھی جماعت ہے، ایماندار ہے، آپ نے کسی کو پیسے دینے تو آنکھیں بند کر کے دے دیں، تو پھر ووٹ کیوں نہیں دیتے بھائی آپ؟ جو فلسطین کے لیے پیسہ آیا ہے وہ افغانستان کے لیے نہیں آ سکتا، جو فلسطین کے لیے پیسہ آیا ہے وہ شام کے لوگوں کے لیے نہیں جا سکتا. شام میں ہمارا آرفن کیئر کا ایک پورا پروجیکٹ ہے آغوش کے نام سے، ٹھیک ہے نا. تو کراچی کی ان سیٹوں کے بغیر حکومتیں نہیں بنتی ہیں. بالکل میں ابھی جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا. اچھا میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے پاس جتنی قوت ہے سیٹوں کی، اس کے بغیر وفاق بھی نہیں بنا سکتا اور سندھ بھی نہیں بنا سکتا. اگر یہ ساری قوت آپ جماعت اسلامی کو دے دیں گے تو ہمارے بغیر یہ حکومت نہیں بنے گی. اگر ہمارے بغیر یہ حکومت بنے گی، ٹھیک ہے نا، اگر ہم نہیں جیتے کوئی اور جیت جاتا ہے اور وہ حکومت بنا لیتا ہے تو ہمارا حال یہی ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ پہلے بھی کولیبریشن رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے پی ٹی آئی کا خود پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی ہے بھی یا کچھ اور ہی ہے. اسی پہ آنا چاہ رہا تھا میں پہلے کہہ دیا، ٹھیک ہے. مطلب مینیفیسٹو دینے والے جب خود یہ بات کہہ دیں تو اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے. صحیح بات ہے. پتہ چلے آگے چلتے ہیں. الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا وہی والی بات ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی، گل ہو گئی، ساڑی گل ہو گئی، سیٹنگ ہو گئی. ہماری گل تو نہیں ہوئی ابھی تک. تو ابھی جو سروے جتنے موجود ہیں، مطلب آپ بھی چاہ رہے ہیں، ہم بھی جہاں پہ جا رہے ہیں ہماری جو ہے وہ گل عوام سے ہو گئی ہے. لیکن جماعت اسلامی ایک عام آدمی کو لے کر آتی ہے اور ہمیں یہ امید بھی ہے اور ہم یہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کی پارٹنرشپ توڑیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حالات ٹھیک طرف ہم لے کر جائیں گے. عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم عوام کی بات کریں گے، عوام کے مسائل پہ بات کریں گے اور ان سے اتحاد کر کے ان کی پارٹنرشپ کو انشاءاللہ ختم کریں گے. دیکھیں جو ایک تو ہم نے حالات ایسے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. یعنی نوجوان کے پاس ہمارے نوکری موجود نہیں ہے، کاروبار نوکری اگر ہے تو 20-25 ہزار 30 ہزار، ہاں مطلب جتنی بھی ہو تو وہ نوکری نہیں ہے نا. 25 ہزار 30 ہزار کی بھی کیا نوکری ہوتی ہے، وہ تو کوئی نوکری تھوڑی ہے. لیکن ہم نے وہ اپارچونیٹیز ہی ختم کر دی ہیں پاکستان کے اندر سے. پہلے تھوڑا ڈھکا چھپا ہوتا تھا، اب تو کھلے عام ہو رہا ہے جو کرنا ہے انہوں نے. نہیں اب دیکھیں فرق پڑ رہا ہے چیزوں کے اندر. آپ اس کو چھوڑ دیں گے کچھ جگہوں میں فرق نہیں پڑ رہا، ڈالا آ جائے گا. لیکن السلام علیکم. جیسے آپ نے دیکھا ایم کیو ایم کا پوڈ کاسٹ ہم نے کیا، پی ٹی آئی کا کیا، پیپلز پارٹی کا کیا، تو کراچی کی ایک بہت بڑی جماعت ایک اور ہے اور جماعت اسلامی، ان کا کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. کچھ بارش کی وجہ سے ہمارا پوڈ کاسٹ تھوڑا ڈیلے ہو گیا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں NA 231 کے کینڈیڈیٹ اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں اشفاق مغل صاحب. پہلی بار ماشاء اللہ. اشفاق بھی کیسے لگ رہا ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، الحمد للہ. آپ سناؤ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. تو گیسٹ کا انٹروڈکشن کراتے ہیں. 2012 میں انہوں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا تھا اور ماشاء اللہ سے سینئر ممبر ہیں جماعت اسلامی کے اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ NA 231 سے لڑ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ. تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کیسے ہیں عمر بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ I'm really sorry تھوڑا سا شارٹ نوٹس میں ہم کرنا پڑا الیکشن پرسوں، شارٹ نوٹس پہ چیزیں آج کل تو شارٹ نوٹس الیکشن کے حوالے سے. اور کیسی مصروفیت چل رہی ہیں ابھی اس وقت؟ ابھی تو الیکشن ہے، پچھلے 1 مہینے سے تو یہی چل رہی ہیں، باقی تو ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں. اچھا ایک سوال ہے کہ جماعت اسلامی کی اس بار کیمپین بڑی اسٹرانگ دکھی ہے، مطلب میں داد دینی پڑے گی جس طرح جو مینجمنٹ نے جس طرح کام کیا ہے، مجھے ہر جگہ جماعت اسلامی دکھی ہے، کراچی میں اسپیشلی. بس ہمیں کوشش تو ہمیشہ یہ کی ہے کہ ہماری کمپین اچھی رہے اور اس دفعہ بھی ہم نے یہی کوشش کی ہے. بس اس دفعہ اچھا ایک تو رسپانس اچھا ہے لوگوں کا اور ہم نے بھی کوشش کی کہ کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا تو ہماری چیزیں اور باقی لوگوں کی چیزوں میں بڑا فرق ہے. یعنی کہ جتنا پیسہ باقی لوگ لگا رہے ہیں اس کے اندر کمپین کے اندر، ہمارا اس طرح تو نہیں ہے. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا بھی لگ رہا ہے نظر آئے
اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے برکت دے دی ہے اور ہماری چیزیں بہرحال نظر آ رہی ہیں. حالانکہ اگر آپ پیسوں کے حساب سے جائیں گے، فنڈ کے حساب سے جائیں گے تو شاید جتنا باقی لوگ خرچ کر رہے ہیں اتنا ہمارا خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری بات پہنچ بھی رہی ہے، اور ہماری بات پہنچتی ہے. آپ کو تھوڑی مثال میں دوں اگر، ٹھیک ہے نا، کہ سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی، تو سینٹ کے اندر ہمارا ایک ہی ممبر ہے نا، بالکل، ٹھیک ہے نا، اور باقی ممبر 99 ممبر باقی پارٹیز کے ہیں، لیکن اس کی ایک کی آواز ہی پہنچتی ہے نا سب تک. تو یہی بس آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہماری کمپین جو بڑی اسٹرانگ ہے تو اسی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ باقی سب بھی کر رہے ہیں چیزیں لیکن ہماری کم چیز ہے لیکن بہت اسٹرانگ چیز ہے. اچھا عمر بھائی، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا. مطلب ہم سب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی ویل آرگنائز، اتنی کمپوز، گراس روٹ سے لے کے قیادت تک ہر بندہ مطلب ویل اویئر، ویل ایجوکیٹڈ اور مطلب آنیسٹ، جو سب سے بڑی بات ہے. جو مطلب ہر بندہ اس کے اوپر نا، جس کو کہتے ہیں نا متفقہ، سب کا اس کے اوپر ہے کہ یہ بھائی کوئی لیول نہیں ہے. اس کے باوجود الیکشن میں آ کے کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ مطلب الیکشن رزلٹ کیوں نہیں جماعت کی فیور میں اس طرح آتے، اور پذیرائی کیوں نہیں قوم دیتی؟ سمجھ سے باہر ہے. مطلب یہ کیا آپ کے نظر میں؟ ویسے تو یہ سوال ووٹر سے ہونا چاہیے کہ وہ کیوں ووٹ نہیں دیتے. آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اتنی اچھی جماعت ہے، گراس روٹ لیول پہ ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جو وہ انٹرنل ڈیموکریسی موجود ہے، ٹھیک ہے، شفافیت موجود ہے، کوئی کرپشن اس کے اندر نہیں ہے. لیکن تو کیا مسئلہ ہے کہ اس کی حکومت نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ اس کو کیوں ووٹ نہیں دیتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ کیا ریزن کیا ہے؟ میں بھی اپنا ہی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے کیا غور کیا. میں تو یہ اسی وجہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہر بندہ یہ ڈسکس کرتا ہے، ہم عام اس میں بیٹھتے ہیں جب بھی، مطلب سب کو اس بات کے اوپر ہے کہ مطلب اگر کوئی بھی یہ کوئی پوچھے کہ یار آپ نے یہ پیسہ دینا ہے، تو آپ کس کو آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ کس کے پاس یہ رکھ سکتے ہو آپ امانت کے طور پہ کہ جہاں سے آپ کو امید ہے کہ یار واپس مل جائے گا. تو ایک سیکنڈ ہی کوئی لگائے گا، جو بھی چوائس ہے نا وہ سب سے اوپر جماعت اسلامی ہے. لیکن سب سے قیمتی ترین چیز جو قوم کا قسمت، قوم کا نصیب بدل سکتی ہے، وہ ووٹ ہے. جو قوم کے پاس ایک عوام کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے ایک ہی دن 5 سال کے بعد، وہ بھی اگر 5 سال کے بعد الیکشن ہو جائیں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت کیا ایسا. اور اس میں ایک اور ایڈیشن کروں گا کہ بائیکاٹ بھی کر لیتی جماعت اسلامی، یہ بھی ہوتا ہے. بس میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اصل سوال تو قوم سے ہے کہ بھائی آپ جب سمجھتے ہیں، آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اس طرح آپ نے بتایا کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے کہ یار سب سے اچھی جماعت ہے، ایماندار ہے، آپ نے کسی کو پیسے دینے تو آنکھیں بند کر کے دے دیں، تو پھر ووٹ کیوں نہیں دیتے بھائی؟ آپ لوگوں سے ہی سوال ہے نا. جو لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمیں ووٹ نہیں دے رہے ہوتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں نے سمجھا بھی ہے کہ اب ووٹ بھی جو ایک امانت ہے، اور ووٹ کو بھی ہمیں اسی طرح استعمال کرنا چاہیے کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے حالات تبدیل ہونے چاہیے. تو قوم نے بہرحال اس سے ہمیں ووٹ دیا بھی ہے، ایسا نہیں ہے ووٹ نہیں دیا. یوسی کے الیکشن لیکن میں آپ کو ایک اور وجہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ چیز کہ لوگ ہمیں ووٹ اب دے بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں دے رہے، اور بڑی تعداد کے اندر ماشاء اللہ کے ووٹ دے رہے ہیں. لیکن دوسرا یہ کہ ہمارا نا کلچر ایسا بن گیا ہے پورے پاکستان کے اندر ہی، اگر آپ دیکھیں تو پیسہ اتنا اس کے اندر انوالو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر الیکٹیبلز اتنے انوالو ہو گئے ہیں، متناسب نمائندگی نہیں ہے. آپ جو ووٹ ڈالتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا ووٹ ضائع ہو جائے گا. نہیں عمر بھائی، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، پریزنس جو نظر آتی ہے نا وہ کم پیسے میں، کیونکہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کا ایک سسٹم ہے، اس کے تھرو کم پیسوں میں بھی نا بہت اچھا آپ پریزنس دکھاتے ہو. مطلب جو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے چیز ہے وہ ساری چیزیں آپ کے پاس پوری ہیں. رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے. جو میرا مطلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے، رزلٹ نہیں آتا. مطلب آپ مارکیٹ میں پریزنس 100% دیتے ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے ہم یہ سب چیزیں تو ہم کرتے ہی ہیں نا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو سسٹم ہے ٹھیک ہے وہ ایسا بن گیا ہے کہ وہ پیسے کی بیس کے اوپر ہی سب چیزیں چلتی ہیں. مطلب مثال کے طور پہ آپ جب تک الیکٹیبلز نہیں لیتے ہیں تو آپ کو ووٹ نہیں پڑتے ہیں. کراچی کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. کراچی کے اندر بھی تو معاملہ ایسے ہی رہا ہے نا. ہم نے جو پچھلے 35 سال گزارے ہیں اس کے اندر تو لوگ مفلوج رہے ہیں، ٹھیک ہے. لوگوں کو آزادی نہیں تھی نا چیزیں کرنے کی، اور کیا کچھ ہوتا تھا پولنگ اسٹیشنس کے اوپر بھی، باقی چیزوں کے اوپر بھی. تو ہم جماعت کو جب موقع ملا، جماعت اسلامی نے آئی ہے. جماعت اسلامی کی 3 دفعہ کراچی کے اندر حکومت رہی ہے نا، اور کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. پورے پاکستان کے اندر اگر کوئی ہے تو اس کی وجہ سے جب بھی کراچی کے لوگوں کو موقع ملا ہے انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ کیا. اسی کے حوالے سے عمر بھائی مطلب معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا نا، آپ سیکنڈ آپشن تھے. پی ٹی آئی جیسے ان ہوئی تو پی ٹی آئی نے وہ اسپیس لے لی جو کہ ایم کیو ایم کے پاس تھی، وہ پی ٹی آئی نے لے لیا. ووٹر سارا ادھر چلا گیا. آپ کہاں پہ تھے اس وقت؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سر ہمارا کلچر ایسا ہے، ماحول ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دیکھیں اب جو پی ٹی آئی کا ٹھیک ہے نا جتنا بڑا انویسٹمنٹ تھی اور جتنا بڑا پیسہ تھا اس کا،
ٹھیک ہے نا. پیسہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے, MNA MPs کو جانتے ہی نہیں تھے, پہلی دفعہ آئے تھے, لوگوں نے ووٹ دیا. یہ بات ویسے بڑی اسٹرانگ ہے سر. MNA MPA کا مسئلہ نہیں ہوتا نا کراچی کے اندر. کراچی کے اندر تو کھمبا ووٹ پڑتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. جماعت اسلامی کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو لوگ نہیں جانتے ہوں گے, لیکن جماعت اسلامی کو لوگ ترازو کو ووٹ دیتے ہیں کراچی کے ماحول میں اور پورے پاکستان کے ماحول میں. اس کا جماعت کے ووٹر کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو اس کا کارکن ہے نا وہی ووٹر ہے. عام عوام میں پذیرائی نہیں ملتی. میرا سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. میں آپ کو وہی اصل میں بتا رہا تھا وہ کہ آپ کو جو عام عوام میں پذیرائی بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے پچھلی دفعہ بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اس طرح 77 کے جو الیکشن تھے اس میں منور حسن صاحب نے سب سے زیادہ, پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ منور حسن صاحب نے لیے تھے یہاں پہ کراچی کے اندر ہی دیے تھے. تو اس لیے جب بھی اب آپ دیکھ لیں 2001 کے اندر, ٹھیک ہے نا, جب رحمۃ اللہ خان صاحب کی حکومت آئی تو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا نا. لوگوں کو جب بھی موقع ملا ہے, بڑی جماعت نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. میں وجہ سے کہہ رہا ہوں, لوگوں کو جب بھی موقع ملا ہے تو لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے. اور اس کی پھر بہت ساری وجوہات ہیں. اس طرح اس نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, اس طرح آپ کے مطابق اس نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ پیسہ اتنا بڑا لگا کے آتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ بہت ساری اور بھی عوامل ہیں جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر جماعت اسلامی بھی یہ کرے کہ الیکٹیبلس کو لے آئے, ٹھیک ہے نا, اور ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی حکومت بنا لے تو شاید ہم بھی کر لیتے. ہمیں بھی یہ سارے کام آتے ہیں جو PTI نے کیے یا اس سے پہلے جو پارٹیاں کرتی رہی ہیں. لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو اس کا نقصان قوم کو ہے. ٹھیک ہے نا. قوم ٹھیک نہیں ہو سکے گی, کیونکہ اب جب آپ الیکٹیبلس کو لے آتے ہیں یا بڑے سرمایہ داروں کو لے آتے ہیں جو آپ کے اوپر فنڈنگ کرتے ہیں, تو پھر اپنے آپ کی پارٹی کو ہائی جیک بھی کرتے ہیں. اس لیے جب بھی جماعت اسلامی آئی ہے, کراچی کے اندر 3 دفعہ آئی ہے, KPK کے اندر 2 دفعہ آئی ہے, تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا وہ کارکن آدمی تھا جو بھی ہم فرد کو لے کر آئیں, اور اس کو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آفرز نہیں تھیں. ٹھیک ہے نا. لوگوں کو 20-20 کروڑ روپے کی آفر تھی ایک ووٹ کے اوپر, لیکن جماعت اسلامی کا فرد کھڑا رہنا. ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی یہی کام کریں کہ اس طرح کے الیکٹیبلس لے آئیں, جب ایسے پیسے والے لے آئیں. ہم تھوڑے ہمارے سارے کارکن پیسہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم اس کے اوپر کمپین چلاتے ہیں, اسی اخلاص کے ساتھ چلاتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے نا. نہیں تو باقی پارٹی جتنا ہم ہارے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. میں آپ کے لیے اسی کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے اس کوسچن کو سامنے آپ کے رکھتا ہوں. ابھی اس دفعہ کچھ نیا ہے, کچھ نیا آپ نے مارکیٹ میں دیا ہے جس سے لوگوں کو اٹریکشن ملے. جو عام عوام ہے, عام ووٹر ہے, دیکھیں اس وقت آپ کو سچویشن کا پتہ ہی ہے. جو PTI کا ووٹر ہے وہ دربدر ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیونکہ کس جگہ کھڑا ہوا ہے. ووٹ دینے کا اس کا بینیفٹ بھی ہے, وہ دے گا, ووٹ دے گا. PTI کا جو ووٹر ہے وہ ووٹ دے گا, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا ووٹ گنتی میں آئے گا بھی یا اس کا کوئی فائدہ ہونا بھی ہے یا نہیں. اب آپ نے کچھ ایسا دیا ہے مارکیٹ میں, لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیز دی ہے جس کی وجہ سے وہ ووٹ جو ہے وہ آپ کی طرف آ جائے, اور بہت بڑا ووٹ ہے. دیکھیں اس پہ تو جیسے آپ نے بتائی نا کہ آپ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں انٹرنل ڈیموکریسی ہے, کرپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب بھی موقع ملا ہے ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. یہ تو شروع سے ہے, یہ تو ہمیشہ سے ہے جماعت میں, یہ تو ہمیشہ سے ہے. یہ بات تو مطلب کوئی آج سے نہیں ہے, ڈسکشن بھی شروع سے رہی ہے, لوگوں کو اس بات کا شروع سے ہی پتہ ہے. لیکن اس دفعہ کچھ ایسا ہے جو عام عوام آپ کے ووٹر بن جائیں. تو جب آپ یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھے لوگ, دیانتدار لوگ, امانت دار لوگ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں, تو لوگوں کو اس کو ووٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے مسائل ہیں کراچی کے ہوں یا پورے پاکستان کے ہوں, ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا ہے. اس طریقے سے ہمارے سندھ اسمبلی کے اندر جو ممبر تھے, سینٹ کے اندر جو ممبر تھے, نیشنل اسمبلی میں جو ممبر تھے, انہوں نے پورے پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکس بھی کیا ہے اور ان کا حل بھی اس کو بتایا ہے. اب اس کراچی شہر کے اندر ہی دیکھ لینا کہ ہم پچھلے 7-8 سال سے اسی بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں کراچی کے لوگوں کے, اس پہ بات بھی کی جائے, جو باقی لوگ بات نہیں کرتے تھے. تو جماعت اسلامی نے یہ والی پوزیشن بھی لی ہے کہ بھئی یہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر بات بھی کی جائے, اور لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس بھی دیا ہے اس کے اندر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ اس طرح رسپانس نہیں دیتے. میں نے اس کے عوامل بتائے ہیں کہ لوگ کس وجہ سے رسپانس نہیں دے پائے, لیکن جب بھی لوگوں کو موقع ملا تو لوگوں نے رسپانس دیا ہے. اچھا, یہ والی بات بھی جو ہے نا وہ اس طرح پھیلائی بھی جاتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ میڈیا کے اندر بھی, سوشل میڈیا کے اندر بھی, نیشنل میڈیا کے اندر بھی یہ پہنچا دیا کہ اچھا جماعت اسلامی نے اس طرح جتنا نہیں, جو متناسب نمائندگی نہیں ہے, آپ کا ووٹ ضائع ہو جانا ہے. تو اس طرح کا پھیلائی جاتی ہیں چیزیں کہ جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے. لیکن اب تو ہم نے یہ مت بھی توڑ دی ہے نا. مطلب ہماری حکومت رہی ہے, کراچی کے اندر بھی 3 دفعہ رہی ہے, اور اس دفعہ بھی ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی جماعت اسلامی ہے. ٹھیک ہے نا. اور لوگ ہمیں دے بھی رہے ہیں, اور اب بھی ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں, مطلب کہ اس سے قطع نظر کہ کون سی زبان بولنے والے لوگ ہیں, کون سے جو ہے وہ فرقے والے لوگ ہیں, جن کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں, جو مظلوم طبقہ ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اور جو اشرافیہ ہے جن کو لگتا ہے کہ یار یہ مسائل حل ہوں گے تو پھر ہم کریں گے کیسے, پھر غلام کیسے بنائیں گے لوگوں کو, وہ ہم سے پریشان ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں نا, جو انویسٹر جسے میں کہہ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کے الیکٹرک ہے,
ٹھیک ہے نا. وہ اتنا بڑا انویسٹر ہے نا کہ اس نے ساری پارٹیوں کو خریدا ہوا ہے, کوئی ان کے خلاف نہیں بولتا ہے, ٹھیک ہے. جماعت اسلامی بولی بھی ہے, تو آپ کو کیا خیال ہے کہ ہمیں آفر نہیں ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے نا کہ آپ بیوروکریسی اور اس طرح کے اداروں کے خلاف آپ اتنا اسٹینڈ لے لیتے ہو تو وہ آپ کو پھر مطلب آپ کے ایک اور ہڈل ایک نیا بن جاتا ہے. مطلب ایک تو عوام کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہی ہے کہ ان کو بھی وہی پسند آتا ہے جو مطلب پیسے والا شوشا والا ہو, اور دوسرا مسئلہ آپ نے یہ بھی پنگے لیے ہوتے ہیں. کیا کریں یار, اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا, تو اپنی اصل کو تو نہیں چھوڑ. ابھی آپ دیکھیں نا, ڈسکس کرتے ہیں نا کہ بھائی جماعت اسلامی بہتر جماعت ہے, جماعت اسلامی کرپشن نہیں ہے, جماعت اسلامی انٹرنل ڈیموکریسی ہے, جماعت اسلامی موروثیت نہیں ہے کہ جو پہلے والد جو ہے وہ صدر تھا پھر اس کا تھا. تو دیکھیں یہ چیزیں آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تو یہ اصل میں جیت ہے نا. اب دیکھیں اب اگر ہم بھی وہی کام کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے نا, جو باقی لوگ کرتے ہیں تو ہمیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. تو اس لیے ہم یہ طے کر کے نہیں کرتے, مطلب ایسا نہیں کہ ہمیں کام آتا نہیں ہے, یہ ہم طے کر کے نہیں کرتے کہ ہم اس سائڈ کو غلط سمجھتے ہیں, ہم جب اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو ہم یہ کام بھی نہیں کریں گے. تو آفرز تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں نا, کسی جگہ تھوڑا کمپرومائز اگر کرتے رہیں گے, تھوڑی سی کمپرومائز کر کے دیکھیں, مین اسٹریم میں آئیں تو صحیح, ایک دفعہ لوگوں کو ایک دفعہ ایک فلیور تو دیں, ایک دفعہ ٹیسٹ تو کرنے دیں لوگوں کو. تھوڑا سا آپ اپنی چیزوں پہ بھی تو کمپرومائز, آپ اتنا اسٹرکٹلی ان چیزوں پہ کھڑے رہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ خود بھی نہیں پہنچتے, لوگوں کو بھی ٹیسٹ نہیں ملے گا. اس میں شعبی اس طرح بھی ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کرتے بھی ہیں. جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے نا, جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی سب کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہے, اور جتنی بھی ہماری باقی دینی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے کام کر سکتی ہے. مطلب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا ہے. بالکل اس طرح ہم باقی بھی پارٹیوں کو وہاں بھی ملا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر سکتے ہیں. یہ ہم اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں نا. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم یہ کمپرومائز, جیسے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی کے اندر اتحاد کیا نا, تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ہم نے ان سے کہا کہ یار ہمارے جو حصے میں آئے گی نا وزارت, ہم اس کو ٹھیک چلا کر دکھائیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے اندر جو ہماری حکومت رہی ہے, جو ہمارے پاس منسٹری تھیں ان کی کیا پرفارمنس تھی اور باقیوں کی کیا پرفارمنس تھی. اس لیے ہمارے حصے میں جو چیز آتی ہے ہم اس کو ٹھیک کر کے دکھاتے ہیں, اور ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں, سب کو ملا کے بھی چلا سکتے ہیں. اس لیے جو دینی جماعتیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ان کو ہم نے اکٹھا کیا اور بڑی محنت لگی. مطلب اس طرح نہیں تھا کہ وہ ویسے ہی سب کو کہا اور آ کے اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا کام تھا قاضی حسین احمد صاحب کا, اور اس کے نتیجے کے اندر اکٹھی ہوئی تھی. اس لیے ہم اس پہ تو کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے الیکٹرک کا ظلم برداشت کرتے رہیں عوام ہماری, اور ہم ان سے سیٹنگ کر کے بیٹھ جائیں, ہم ان سے پیسے لے لیں اور اس پہ ہم اتنی بڑی کمپین اپنی بنا دیں کہ لوگ خود بخود ہمیں ووٹ دیں, لیکن ہم کمپرومائز کر لیں کہ الیکٹرک سے کہ وہ جو ظلم کر رہی ہے وہ ظلم کرتی ہے. اس طریقے سے جو پانی کے مسائل ہیں, جو یہاں پہ گیس کے مسائل ہیں, ہم ان پہ بات ہی نہ کریں. ہم ملک ریاض صاحب کو کچھ کہیں نہ, وہ سارے پیسے ڈگاڑ جائیں, اور ہم کیونکہ وہ انویسٹر ہیں اس لیے ان کو کہیں نہ. اس لیے ہم اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں, اور ہم یہ انٹینشنلی کرتے ہیں. مطلب آپ کو یہ سمجھیں کہ شاید ہمیں کوئی موقع نہیں ملتا, ہمیں موقع سارے ملتے ہیں, لیکن ہم انٹینشنلی کرتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہمارے اور باقی پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم عوام کی پارٹی ہیں, ان سے اتحاد کر کے ان کے ساتھ مل کے ان سارے جو مگرمچھ ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے عوام کا حق لیں گے انشاءاللہ. اچھا عمر بھائی, یہ جو اس وقت کراچی میں خاص طور پہ آپ کے حلقے میں بھی اور باقی بھی پورے پاکستان میں کنفیوز ووٹر بھی بہت بڑی تعداد میں ہے, تو وہ مطلب کیا کرے, اس کے لیے آپ کا کوئی میسج؟ بس دیکھیں شعبہ, اس میں حالات تو ایسے بنا دیے ہیں کہ لوگ کنفیوز بہت ہیں, اور جیسے مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کا ووٹر بہت کنفیوز ہے اور اس کو ٹھیک جگہ بھی نہیں مل رہی ہے. بالکل صحیح جگہ پہنچا, میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے پہلے بھی جو ہے وہ ایک بات کہی تھی کہ یہ اچھی صحت مند سرگرمی ہونی چاہیے, سیاست کی سب کو اجازت ہونی چاہیے, ایک ایسی فیلڈ ملنی چاہیے سب کو کہ سب برابری پہ جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں. لیکن اب حالات ایسے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ووٹر سے خاص طور پہ میں کہتا ہوں جو بہت کنفیوز ہے اور بہت چارٹ بھی ہے, وہ ووٹ دینا چاہتا ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے کہ ہم حالات کو ٹھیک کر سکیں. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے حلقے میں 3 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. جی, تینوں دعوے دار ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. جی, میں آپ سے اصل میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو یہاں پہ پہلے پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے وہ اب نون لیگ سے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو پہلے نون لیگ سے جیتے تھے وہ پیپلز پارٹی سے لڑ رہے ہیں, اور جو اب پی ٹی آئی سے یعنی کہ جو آزاد ہیں 3 لوگ ہیں اور تینوں ہی مہم چلا رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو وہ پھر پیپلز پارٹی میں چلا جائے گا. تو اس لیے میری جو کنفیوز ووٹر ہے کراچی کا بھی, پورے پاکستان کا بھی, اس سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے ووٹ کو کسی ایک طرف کر لیں. دیکھیں آپ ووٹ کہیں اور دیں گے, ترازو کے علاوہ, جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کو بھی آپ ووٹ دیں گے تو وہ جا کے انہی کے پلڑے میں پڑنا ہے جو ہم سے مستقل پہ حکومت کر رہا ہے, اور وہ ہمارا حال یہ اس طرح برباد کریں گے جس طرح پہلے انہوں نے برباد کیا. تو پی ٹی آئی کے ورکر کے پاس بھی, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی اس کی ایفیلیشن ہے اور عمران خان صاحب سے, اور خان صاحب کا جو یعنی کہ جو بھی لوگ آئے ہیں وہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں, اور پھر خان صاحب کے خلاف ہی ووٹ استعمال ہو جاتا ہے. ایسے ہمیں آپ کو بھی پتہ ہے, اور بالکل پتہ ہے, ہم نے ملیر کینٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ وہاں پہ 10 سیٹیں تھیں, اور جو ہے وائس چیئرمین کے لیے الیکشن تھا, 3 ہمارے پاس تھیں اور 4 پی ٹی آئی کی تھیں. تو ہم نے کہا کہ یار اصولی فیصلہ ہے اور 4 کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا وائس چیئرمین لے کر آئیں.
تو ہم نے ہمارے 3 لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, ان کے 3 لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا, ٹھیک ہے نا. تو ہم ہار گئے, پی ٹی آئی اس میں ہار گئی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک طرف ووٹ کر دیں, اس دفعہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں, پی ٹی آئی کا بھی جو کنفیوز ووٹر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی جماعت اسلامی کو ووٹ دے, ترازو کو ووٹ دے. تو ہم انشاءاللہ وہی جو خان صاحب کا ویژن تھا کہ بھائی پاکستان کو ٹھیک ہونا چاہیے, اور عام ورکر جو پی ٹی آئی کا بھی جو ورکر ہے نا, وہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, ترقی کرنی چاہیے, یہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے ہمارے. تو جماعت اسلامی کو آپ ووٹ دیں گے تو پوری امانت داری کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ ہم انشاءاللہ حالات بھی ٹھیک کریں گے, اور یہ معاملات بھی ہمارے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کراچی بھی ترقی کرے گا, پاکستان بھی ترقی کرے گا. تو اس لیے اپنے ووٹ کو تقسیم نہ کریں. آپ تقسیم کریں گے اس کے نتیجے میں فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا کہ جو اس گیم کو پورا اپنی طریقے سے چلانا چاہتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی کو ووٹ دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے نتیجے کے اندر آپ کو اچھی قیادت, اچھے لوگ جو جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ملیں گے. انشاءاللہ. اچھا, کیمپینس کی بات کریں, آپ نے کہا کہ جو بھی کیمپینس ہو رہی ہیں وہ سب جو ہیں کارکن اپنی جیبوں سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ فلسطین کی جو فنڈنگ ہوئی ہے تو اس سے ان پیسوں سے کیمپین الیکشن میں یوز کی جا رہی ہے. بس ابھی جو ہے آپ کو شاہ نے بتایا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ جو لوگ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جیسی ایماندار جماعت کوئی نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی بھی انسانوں کی جماعت ہے, اس لیے ہم نے سسٹم اپنا اچھا ایسا بنایا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ہماری کرپشن ہم روکتے ہیں, ہو نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا سب چیزوں کا آڈٹ ہوتا ہے. اچھا, فلسطین میں پیسہ بھیجنے کا کیا کرائیٹیریا ہے, تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا تو ہوگا نا کیسے؟ ہم ابھی تک 1.5 ارب روپے بھیج چکے ہیں فلسطین, اور یہ فلسطین کا جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے 7 اکتوبر کو, اس سے پہلے سے ہمارا کام وہاں پہ چل رہا تھا. ہم اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ہماری, وہ پورے دنیا کے اندر بھی کام کر رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہے. پاکستان سے جو پیسہ لوگوں کا آیا ہے, ایک پیسہ, مطلب آپ اس کا آڈٹ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ایک پیسہ بھی آپ کی کسی اور جگہ پہ یوز ہی نہیں ہو سکتا. یعنی وہ سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ وہ ایک پیسہ بھی اس اکاؤنٹ سے نکل کے کسی اور اکاؤنٹ میں جا ہی نہیں سکتا, استعمال ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو بھی پیسے فلسطین کے بھی ابھی آئے ہیں, تو ہم 1.5 ارب روپے کا سامان بھجوا چکے ہیں, 2 چارٹرڈ طیارے بھجوا چکے ہیں ہم یہاں سے. پاکستان کی اداروں نے اور گورنمنٹ نے نہیں اتنا بھجوایا, پیسے اتنا سامان نہیں بھجوایا جتنا ہم یہاں سے بھجوا چکے ہیں. اور ہم انشاءاللہ مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں اپنا ایک ہاسپٹل وہاں پر, جو فلسطینیوں کے لیے, کیونکہ ایک ہی وہ رستہ ہے کہ وہاں سے مل جائے. اس طرح ایمبولینس کا پورا اسکواڈ بنا رہے ہیں کہ جو وہاں پر کام کر سکے. اس لیے جو پیسہ پاکستان کے لوگ ہمیں دیتے ہیں, اور پوری ایمانداری کے ساتھ, اور اس کا پورا آڈٹ موجود ہے, پورا نظام موجود ہے. اس لیے کوئی پیسہ بھی ایک اکاؤنٹ کا دوسرے اکاؤنٹ میں جا نہیں سکتا. اب اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مہم چل رہی ہے جماعت اسلامی کی, اس میں پیسہ کہیں استعمال نہ ہو جائے. جو فلسطین کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے آرفن کیئر میں نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا. جو فلسطین کے لیے پیسہ آیا ہے وہ افغانستان کے لیے نہیں جا سکتا. جو فلسطین کے لیے پیسہ آیا ہے وہ شام کے لوگوں کے لیے نہیں جا سکتا. شام میں ہمارا آرفن کیئر کا ایک پورا پروجیکٹ ہے آغوش کے نام سے, ٹھیک ہے نا. شام کے جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ہم نے ٹرکی کے اندر ایک آغوش ہوم پورا بنایا ہے. تو اس لیے جماعت نے اس سب چیزوں پہ, ٹھیک ہے نا, ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ پیسہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو جس بجٹ میں, جس اکاؤنٹ میں آپ پیسہ دیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کی اس پہ ہے کہ آپ جس اکاؤنٹ کے لیے پیسہ دیں گے, پانی کے اندر دیں گے تو پانی میں استعمال ہوگا, آرفن کیئر میں دیں گے, یتیم بچوں کے لیے دیں گے تو اس میں استعمال ہوگا, فلسطین کے لیے دیں گے تو اس میں استعمال ہوگا. اس لیے ایک پیسہ بھی ہمارا, یعنی کہ اس میں کوئی شاید باقی پارٹی میں تو پتہ ہی نہیں لگتا نا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. ہمارے تو جو فرد آنت دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 500 روپئے بھی دے رہا ہو, 100 روپئے بھی دے رہا ہو, تو اس کا بھی حساب ہوتا ہے, اس کا بھی آڈٹ ہوتا ہے, اور پورا نظام موجود ہے. اور صرف انٹرنل آڈٹ نہیں ہے, ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہے, اور یہ پوری چین ہے. یہ جماعت اسلامی جو ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ وہ اپنے سارے اداروں کو ٹھیک کر کے رکھتی ہے. تو یہ آپ کے پاس آن پیپر موجود ہے؟ جی, سب چیزیں موجود ہیں, اس کے اکاؤنٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کا آڈٹ بھی موجود ہے. مطلب آپ کے خیال میں یہ جو الزام ہے وہ مخالفین مطلب جان بوجھ کے سر الزامات کو تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ جس سے معلوم کر لیں وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے افراد جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا, وہ ایماندار ہیں. 2024 کے الیکشن میں عمر بھائی آپ مطلب کراچی کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو کراچی کے حوالے سے کون سی جماعت ہے جس کو آپ اپنا کمپیٹیٹر سمجھ رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں آپ کے سامنے یہاں پہ کراچی میں اسٹینڈ کر رہی؟ دیکھیں 2024 کا جو الیکشن ہے نا, وہ تو ایک جو مستقل حکومت کر رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے نا, ان کا اور جماعت اسلامی کا مقابلہ ہے. اب اس کے اندر کون کون ہے, یہ سب پارٹنر ہیں, ٹھیک ہے نا. MKM بھی اس کے اندر شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر شامل ہے, نون لیگ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہی لوگ ہم پہ حکومت کرتے رہیں, اور انہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا. یعنی ہمارے پاس اس وقت بھی کراچی شہر کے اندر, میں ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں, مغرب کے بعد وہاں پروگرام تھا, جعفر تیار سوسائٹی کا آپ نے نام سنا ہوگا. 40 سال سے پانی نہیں ان کے پاس, بالکل, ٹھیک ہے نا. نعمت اللہ خان صاحب کی جب حکومت آئی تو ان کی پائپ لائن نعمت اللہ خان صاحب نے ڈالی, اس کے بعد ظالموں کو اس لائن میں پانی بھی نہیں دیا, ٹھیک ہے. ابھی میں وہاں سے آ رہا ہوں, نے مجھے بتایا کہ 40 سال ہو گئے ہمیں پانی نہیں ملا. خان صاحب نے, نعمت اللہ خان صاحب نے, یہی حال ہے نعمت اللہ خان صاحب نے ان کی پائپ لائن بچھا کے گئے ہیں, لیکن وہ پانی نہیں اس پہ کھولتے.
تو اس لیے یہ ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے تو یہ سارے مسائل ہیں. تو ہمارا ان سے کمپٹیشن ہے, ہم عوام کے ساتھ ہیں اور ہمارا کمپٹیشن اس جو اشرافیہ کے ساتھ ہے. یہ جو لوگ مختلف پارٹیاں بدل کے مستقل ہمارے اوپر حکمران بن گئے ہیں, ان کے خلاف ہم ہیں کہ جو, اور سب کو پتہ ہے کون ہے, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے یہاں پہ ووٹ بیچا ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے ایک ایسا کلب بنایا ہوا ہے, وہ پارٹیاں بدل بدل کے آتے ہیں ہر دفعہ, ٹھیک ہے نا, اور جو یہاں کی پارٹیاں ہیں ان کو بھی خرید لیتے ہیں. اچھا, آپ کا جو حلقہ ہے یہ مطلب آدھا میمن گوٹ میں میرے خیال میں لگتا ہے, اور کھوکھرا پار, سعود آباد اور یہ سارا ماڈل کروں. سعود آباد نہیں ہے, کھوکھرا پار ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور ملیر بیسیکلی ملیر ضلع کا ملیر ٹاؤن جو ہے وہ تقریباً اباؤٹ پورا لگتا ہے, صحیح, اور ساتھ میں ملیر کینٹ ہے اس کے, اس طرح. تو آپ کے مین جو وہ ہے کمپٹیشن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہے. جی جی جی, یہاں پر جو ہیں این اے میں 231 کے اندر جو ہے اس پارٹی کے امیدوار ہیں عبدالحکیم بلوچ صاحب, ٹھیک ہے نا, اور وہ پہلے نون لیگ سے ایم این اے رہے ہیں, اور اس طریقے سے نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ کیپٹن جمیل صاحب ہیں جو پہلے پی ٹی آئی سے ایم این اے رہے ہیں یہاں پر. تو یہ مطلب پارٹیاں بدل کے آتے ہیں اور مستقل حکمران ہیں. تو اب عوام جو ہے, اب میں تو جہاں جا رہا ہوں لوگ پریشان ہیں, مشکل, اور وہ سبھی ہیں, مطلب ایسا نہیں ہے کہ 231 کے لوگ پریشان ہوں. ہاں بالکل, ہم مجموعی طور پہ پورے شہر کا ہی حال برا کر دیا ہے, اور اس کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل ہونے کی طرف جا رہا ہو. اچھا, حافظ صاحب نے ابھی میں ان کا پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ صوبائی اور کیا کہتے ہیں نیشنل قومی اسمبلی جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری سیٹوں کے بنا نہیں بنے گی, مطلب ہمارے اس میں اتحاد ہوگا لازمی. جی جی, دیکھیں ہم جیسے بات کرتے ہیں یا کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کراچی کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا پورے پاکستان کے اندر اپنی چیزوں کے اندر, اور ہم ہی ظلم کا شکار ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے, ہمارے پاس پانی کا کوئی نظام نہیں ہے, ہماری تعلیم کا برا حال کر دیا. کراچی کے پاس تعلیم ہی تو تھی, اس کو بھی انہوں نے ظالموں نے جو ہے نا اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے پاس اتنی قوت ہے, ٹھیک ہے نا, کتنی سیٹیں ہیں, تو کراچی کی ان سیٹوں کے بغیر حکومتیں نہیں بنتی ہیں. ہاں بالکل, میں ابھی جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا. اچھا, میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے پاس جتنی قوت ہے سیٹوں کی, اس کے بغیر وفاق بھی نہیں بنا سکتا اور سندھ بھی نہیں بنا سکتا. اگر یہ ساری قوت آپ جماعت اسلامی کو دے دیں گے تو ہمارے بغیر یہ حکومت نہیں بنے گی. اگر ہمارے بغیر یہ حکومت بنے گی, ٹھیک ہے نا, اگر ہم نہیں جیتے کوئی اور جیت جاتا ہے اور وہ حکومت بنا لیتا ہے, تو ہمارا حال یہی ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, تو ہم اسی چکر کے اندر پڑے رہیں گے. اس لیے ہم کراچی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی قوت موجود ہے, اگر وہ آپ جماعت اسلامی کے حوالے کر دیں گے تو آپ کے بغیر نہ وفاق بنے گا نہ سندھ گورنمنٹ بنے گی, اور ہم جب ہوں گے تو کوئی ہمیں خرید بھی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کراچی کے مسئلے ان کو حل کرنے پڑیں گے. نہ کراچی کی سندھ کی حکومت چلے گی نہ پاکستان کی حکومت چلے گی, کیونکہ ہم تو اپنی بیس پہ کھڑے ہوں گے نا کہ بھائی جب تک ہمیں یہ مسئلے حل نہیں کرو گے تو کیسے حکومت چلاؤ گے. اچھا عمر بھائی, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ کوئی ایک اور دوسری جماعت اس طرح کی تھی کراچی میں جس کے ساتھ مل کے آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا, زیادہ بہتر پرفارمنس آپ کی ہو سکتی تھی؟ ابھی تو کوئی ایسی جماعت موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جس سے بات کی جائے, اور کوئی موجود ہے. آپ کا اشارہ پتہ نہیں کس طرف ہے, تو اگر کوئی ایسا ہوگا تو ہم تو ظاہر بات ہے اوپن ہیں, ہم سب سے بات کرتے ہیں. اسٹیٹس کو والی جماعتیں بتائیں, اس کے علاوہ کوئی ایسی جماعت تھی جس کے ساتھ مل کے آپ کا ووٹ بینک مطلب ٹرانسفارم ہو سکتا تھا؟ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, پی ٹی آئی کی مطلب میں اوور آل مطلب ایک بات, میں آپ کی بات ٹھیک ہے, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں کچھ ایسا تھا, مطلب پی ٹی آئی لگا لیں. دیکھیے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ پہلے بھی کولیبریشن رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے پی ٹی آئی کا خود پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی ہے بھی یا مطلب کچھ اور ہی ہے. اسی پہ آنا چاہ رہا تھا میں, پہلے کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ابھی بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی انہوں نے ہماری حمایت کی, عمران خان صاحب نے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے میئر کے لیے انہوں نے کہا سب کو کہ بھائی اس پہ ووٹ دیں. تو ہماری بھی کولیبریشن بن سکتی ہے, لیکن حالات ہی ایسے ہیں کہ کس سے بات کریں ابھی تو, ٹھیک ہے نا. تو کسی سے بات ہی نہیں ہو پاتی ہے, بلکہ ہمارے اسی این اے کے اوپر, ٹھیک ہے نا, وہ 2-3 افراد الیکشن لڑ رہے ہیں عمران خان کی تصویر کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ان کو کسی کو نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ اصل میں ہاتھ کس کے اوپر ہے, ایسی کنفیوژن ان کو بنائی ہوئی ہے. تو یہ غلط ہے, مطلب کہ ساری پارٹیوں کو اجازت ہونی چاہیے, ایک اچھا ماحول بننا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں سب پارٹیاں آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں, عوام کو آزادی دیں, عوام جو ہے جس کو بھی چوز کر لیں اس کے اندر. تو یہ صحت مند ایک سیاسی سرگرمی ہونی چاہیے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس ہماری سیاست کو تو بنا ہی ایسا دیا گیا ہے, مطلب کہ اربوں روپے کا کھیل بن گیا ابھی نا, ایک سیٹ کے اوپر, این اے کی سیٹ کے اوپر اربوں روپے کا کھیل بن گیا ہے یہ. اچھا عمر صاحب, ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نے ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ کراچی نے ہمیں اس طرح ووٹ ڈالا ہی نہیں, تو ہمارے نہ ایم پی ایم این اے جو ہیں کراچی سے ہیں ہی نہیں, تو ہم کراچی کو کیسے سدھاریں؟ ہمارے پاس تو صوبائی حکومت ہوتی ہے, ہمارے پاس تو ایم این اے ایم پی اے تو کراچی میں ہے ہی نہیں. منع کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دوسری جماعت کہاں پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعتیں ہوتی ہیں نا, تو وہ ان کو ہم دیتے ہیں لیکن وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. یہ ان کا ایک سوال ہوتا ہے. دوسرا ایم کے ایم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈلیور کیا ہے تو ووٹ ہمیں دو, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی تو خیر اپنے دوسرے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے. اب کہتی ہے جماعت اسلامی حل,
تو ووٹ دیں کس کو؟ سب تو کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں. دیکھیں اب تو لوگوں کو پتہ بھی ہے نا, تو آپ لوگوں کے پاس جائیں گے نا تو ان سے بات کریں گے تو ابھی بھی لوگوں کو یاد ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب نے کیا کیا کام کروائے ہیں. مطلب آپ دیکھیں اس کراچی شہر کے اندر کسی گھر میں کوئی پانی آتا ہے نا, جتنا بھی آ رہا ہے انہوں نے برا حال کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جماعت اسلامی لے کر آئی ہے نا. تو جماعت اسلامی نے پہلے اس کا ہب ڈیم سے جو ہے پانی لے کر آئی, اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب آئے تو انہوں نے K3 کا منصوبہ شروع کیا, کراچی کو پانی دیا, اور K4 کو فیزیبلٹی بنا کر گئے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بجٹ کے اندر پیسے رکھے گئے. لیکن 18 سال گزر گئے نا, اب اس کو خان صاحب کو گئے ہوئے ساری پارٹیوں کی گورنمنٹ آئی ہے, وفاق کے اندر بھی صوبے کے اندر بھی. لیکن اس کے بعد کچھ ڈیلیور تو ہوا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں, مطلب اسی کاموں کو کنٹینیو کیا گیا کچھ نہ کچھ. تو مطلب یہ جیسے کہ ہماری یہاں روایت ہے کہ پچھلے والے کام جو ہے سارے روک دیے جاتے ہیں, تو وہ جو انہوں نے ایک بنیاد ڈالی تھی آگے کمپلیٹ کیا گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی, مطلب جو ماننی چاہیے بات. جی. تو خان صاحب جو ہے وہ K4 کی فیزیبلٹی بنا کر گئے, اس کا بجٹ میں پیسے بھی رکھے گئے, لیکن 18 سال گزر گئے ہیں, ساری پارٹیوں کی حکومت رہی ہے, کوئی سٹی گورنمنٹ میں رہا ہے, کوئی صوبائی گورنمنٹ میں رہا ہے, کوئی وفاقی گورنمنٹ میں رہا ہے. یہ جتنی پارٹیاں نا یہ سب حکومت میں رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سب مل کے بھی جو ہے وہ K4 کا منصوبہ مکمل نہیں کر سکی ہیں. تو جماعت اسلامی آئے گی تو K4 کا منصوبہ انشاءاللہ مکمل کرے گی. دوسری آپ نے جو بات کی مصطفیٰ کمال صاحب والی, لیکن خان صاحب کا اگر یہ ویژن تھا نا کہ 10 سال کے بعد K4 منصوبہ بننا ہے اور میں ابھی اس کی پیسے بھی رکھ کر جاؤں, ٹھیک ہے نا, اور اس کا بجٹ کے اندر اس سال جو بجٹ میں خرچہ ہونا تھا وہ پیسے رکھے گئے تھے, اور اس کی فیزیبلٹی بنا کر جاؤں, تو خان صاحب نے اگلے 10 سال کا یہ بھی سوچا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ کتنے فلائی اوور بننے ہیں, کتنے انڈر پاس بننے ہیں, کتنے جو ہے وہ کوریڈور بننے ہیں, ٹھیک, سگنل فری کوریڈور ہیں. تو وہ سب چیزوں کی پلاننگ کر کے گئے تھے, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو آگے ہی بڑھایا, ٹھیک ہے, کر رہے ہیں کہ اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا. نہیں تو پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ہماری جو ہے وہ اب یہ گرین لائن جو ہے پڑی رہی نا 2-3 سال, نہیں اس کا افتتاح کر سکے. اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اورنج ٹرین ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمیں چینج کرنا چاہیے. اور مصطفیٰ کمال نے اس کے بعد ان چیزوں کو کمپلیٹ, خان صاحب کی بنائی ہوئی ان کا ویژن تھا, اور انہوں نے اگلے 10 سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے چیزیں بننی ہیں. لیکن اب یہ ہمارا مسئلہ ہے, المیہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے بعد کام اس پہ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پانی بھی نہیں ہم لوگوں کو ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, گیس بھی نہیں ملتی ہے, اور باقی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ شہر جو جتنی مسائل کی گڑھ بن گیا ہے نا, کرپشن کا, مسائل کا, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایماندار لوگ آئیں, امانت دار لوگ آئیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو آپ کی نیک نیتی ہو, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے پاس صلاحیت ہو, تو اس کے نتیجے کے اندر ہی آپ ڈیلیور کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور صرف صلاحیت چیزیں نا پھر بات وہیں آ جائے گی عمر بھائی, نیک نیتی میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے, صلاحیت میں بھی کسی کو شک نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایماندار ہیں, دیانتدار ہیں, پھر کیا. تو میں اسی کا بتا رہا تھا آپ کو کہ بھائی آپ جو ایسا میں نے سوال کیا تھا نا کہ باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے ڈیلیور کیا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے ڈیلیوری کا. تو میں بھی نعمت اللہ خان صاحب کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو لاسٹ ہمارے پاس حکومت رہی ہے, تو اس کے اندر جب ہم آئے تو ہمارے پاس 4 ارب کا بجٹ تھا کراچی کا, ٹھیک ہے. تو وہ ان کی نیک نیتی کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, ایمانت داری کہہ لیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ 5 سال کے اندر وہ 45 ارب پہ لے گئے. اور اگر آپ مصطفیٰ کمال کا آخری سال دیکھ لیں نا 5 سال کے بعد, تو 45 ارب ہی تھا, اس سے بڑا نہیں تھا 5 سال کے بعد بھی. تو اس لیے جماعت اسلامی جب بھی آئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے اپنی ایسی ٹیم پیش کی ہے کہ جن لوگوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے, لوگوں کو جتنا پیسہ تھا لوگوں کے اوپر خرچ کیا. میں ابھی بھی آپ سے کہتا ہوں نا کہ یہ تو خیر حکومت کی بات ہے, ہم تو ویسے بھی ہمارے افراد کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھیں گے, بتائیں گے, تو وہ ڈیلیور کرتے ہیں, بغیر حکومت کے بھی کر رہے ہیں. یعنی اس وقت بھی ہم, ٹھیک ہے نا, کراچی کے ہر مسئلے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اور صرف ہر مسئلے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اس کا حل بھی ہم پیش کر رہے ہیں. مطلب یہ تعلیم کا مسئلہ ہے, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ ہماری پوری مطلب نسل کو تباہ کرنے کی چیز ہے. تو ہمارے بچوں کا مستقبل انہوں نے تاریخ کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ دینے کو تیار نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, اسی سے بالکل آپ کی بات کو میں آگے چیز رکھوں گا کہ ابھی جو پچھلے 1-1.5 سال سے ہوا, خاص طور پہ یہ جو معاملات ہوئے, اس کے بعد جو مایوسی پھیلی, نوجوان نسل جو مائیگریٹ کر رہی ہے یہاں سے, مطلب ہول سیل میں آپ چلے جاؤ, آپ ایئرپورٹ پہ جا کے آپ کو رونا آئے گا, پاسپورٹ کے وہ پیجز ہی ختم ہو گئے. مطلب یہ کہ ہر بندہ, ہر مطلب مایوسی کی انتہا ہے. صحیح بات. اللہ پاک مطلب سخت ناپسند ہے اللہ کو, لیکن جو حقیقت نظر آ رہی وہ یہی ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے کسی طرح اپنے بچے کو, کم از کم میری زندگی تو جس طرح بھی یہاں گزر گئی, میں اپنے بچوں کو باہر کسی بھی طرح ایک دفعہ یہاں نکال دوں. تو اب اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ نوجوانوں کے لیے کیا میسیج آپ؟ میں نا ابھی ایک پروگرام میں تھا یوتھ کے, تو ظاہر بات یہ مایوسی تھی, اور ہر کوئی جس سے آپ پوچھ لیں گے وہ کہہ رہا ہے جی باہر جو ہے وہ جانا ہے, اور اپنا مستقبل وہ باہر ہی تلاش کرتا ہے. دیکھیں, جو ایک تو ہم نے حالات ایسے کر دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. یعنی نوجوان کے بعد ہمارے نوکری موجود نہیں ہے, کاروبار نوکری اگر ہے تو 20-25 ہزار 30 ہزار, ہاں مطلب جتنی بھی ہو تو وہ نوکری نہیں ہے نا, 25,000 30,000 کی بھی کیا نوکری ہوتی ہے یار, وہ تو
کوئی نوکری تھوڑی ہے. لیکن ہم نے وہ اپارچونیٹیز ہی ختم کر دی ہیں پاکستان کے اندر سے, جس طریقے سے ہم نے حالات بنا دیے ہیں. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یار میں ان کو جتنا بھی سمجھاؤں گا, کوئی امید ہے؟ جی بتاتا ہوں. جو یوتھ کو میں جتنا بھی سمجھا لوں نا تو ابھی تو وہ نہیں سمجھ سکتی. وہ کہتی کہ میرا تھا تو یہ حل کر دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بہترین چیزیں موجود ہیں اور مستقبل بہت برائٹ ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, اور ہوپ موجود ہے. پاکستان کے اندر 65% جو ہے وہ نوجوان ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے پاس نہیں رہے میرے خیال میں, کم ہو گئے. جی نہیں, میں ایک قوم کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, مطلب باہر جا رہے ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ہمارے پاس 65% جو ہے وہ نوجوان موجود ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے نا تو آئی ٹی کا پورا, اب ہمارا جو آئی ٹی کا پروجیکٹ ہے پورا بنو قابل کا, وہ اسی اس پہ ہے کہ یار نوجوانوں کو اگر باقی جگہ نوکری نہیں مل رہی ہے تو اپنی اسکلس میں جو ہے اضافہ کریں. انہوں نے تو اسکول کا باقی چیزوں کا سارا سسٹم ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے نا. تو ہم اس کے لے کے جائیں, اور پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے. اگر 65% ہمارے نوجوان موجود ہیں تو یہ پوٹینشیل ہے نا کہ ہم پوری دنیا کے لیے آئی ٹی کا پاور ہاؤس بن سکتے ہیں نا. ہم پوری دنیا کو جو ہے وہ آئی ٹی کی سروسز دے سکتے ہیں نا. لیکن ہمارے اوپر کسی نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. وہ تو ہمیں چاہتے ہیں کہ غلام بنا کے رکھیں, ہم اس بارے میں سوچیں نا. اس لیے پاکستان کا بہت زبردست فیوچر ہے کہ پاکستان کے نوجوان موجود ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر آپ ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, اور باہر بھی جو ہے وہ آپ بہت ساری چیزیں یہاں سے بیٹھ کے سروسز جو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کا جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی. لیکن جماعت اسلامی جب آئے گی, ٹھیک ہے, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان کے اندر صرف KPK کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم پورے پاکستان کی فری بجلی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے اوپر سے کام نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے وہ کام؟ کرپشن کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ کی وجہ سے. اور مطلب میری ناقص رائے میں جو دیکھا ہے ہم نے, باہر جاتے ہیں جب بھی پاکستان سے, تو ایک چیز جو نظر آتی ہے نا, صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ جو بااختیار لوگ ہیں نا وہ اس کو اون ہی نہیں کرتے. آپ کے اپنے جو وسائل ہیں ان کے ساتھ جس طرح اچھا ان کا استعمال ہو سکتا ہے اس کو اون ہی نہیں کرتے. وہ مطلب یہ ملک ان کے لیے صرف پیسہ بالکل آپ کا جو چراغا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پیسہ کمانے کی جگہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کرتے. آج سے 20 سال پہلے جب سراج الحق صاحب وزیر خزانہ تھے KPK کے, تو ہم نے 80 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا تھا, فری بجلی بناتا ہے, وہ ابھی بھی بنا رہا ہے, مالاکنڈ پاور پلانٹ کے نام سے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ 20 سال پہلے وہ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, اگر وہ 20 سال کا تسلسل رہتا, میں پوری قوم سے کہتا ہوں نا یہ, کہ اگر وہ 20 سال کا تسلسل رہتا تو آج پورے پاکستان کی فری بجلی بن رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ڈسٹریبیوشن میں اور ٹرانسمیشن کے پیسے ہوتے, لیکن پروڈکشن اس کی فری ہوتی ہے ہماری. لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا کام؟ یہ اس لیے نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے جو پیٹرول پہ, ڈیزل پہ اور فرنس آئل پہ جو کمیشن ہوتا ہے وہ کون لے گا؟ ابھی سارے پلانٹ ہمارے کس پہ چل رہے ہیں؟ فرنس آئل پہ چل رہے ہیں, گیس پہ چل رہے ہیں, ڈیزل پہ چل رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ایسا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہمیں اس طرف جانے نہیں دیا جاتا. یعنی پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل KPK کے اندر کہ وہ ساری بجلی فری بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اپنی پوٹینشیل انرجی کو کائنیٹک انرجی میں کنورٹ کر کے الیکٹریسٹی بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کے اندر 12 مہینے دریا چلتے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کے اندر سورج 12 مہینے رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان وہ ملک ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ مطلب ان کے نزدیک تو یہ ساری باتیں, مطلب اس سے کیا مطلب, ان کے نزدیک تو یہ جو پاور پلانٹ ہے صرف بجلی ان سے بن سکتی ہے, اور آپ کا امپورٹ بل بڑھنے سے ہی جو ہے نا بجلی بن سکتی ہے. اس کے علاوہ جی بس وہ کمیشن کا ایسا چکر ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے سب کو جکڑا ہوا ہے. اور ہماری قوم, میں تو اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں نا, تو میں تو ان کو بتا رہا ہوں کہ بھائی گلا نہیں ہے. نہیں قوم سے دیکھیں, قوم سے کیا گلا کہ ان کا نے تو نظام ہی ایسا بنا دیا ہے, ایسا جکڑا ہوا ہے اس پورے سسٹم نے ان کو, کہ وہ بیچارے اپنے جو ہے نا وہ صحیح سے ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں, اور ان کا ووٹ بھی خراب کر دیا جاتا ہے. تو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 20 سال پہلے, مطلب میں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا, اور میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ آج سے 20 سال پہلے ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ فری بجلی بن سکتی ہے, اور اب بھی پوٹینشیل اتنا موجود ہے KPK کے پہاڑوں میں کہ ہم پورے پاکستان کی فری بجلی بنا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہوائیں ہمارے پاس پورے 12 مہینے موجود ہیں, ہم فری بجلی بنا سکتے ہیں. اب ہمارے پاس 1000 کلومیٹر کا سمندر موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے سونا اتنا دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تانبا اتنا دیا ہوا ہے. ہمارے سندھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئلہ اتنا دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ 100 سال کی بھی, اس سے بھی زیادہ کی توانائی کی ضروریات ہم اس سے پوری کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, بلوچستان میں گیس بھی ہے. بلوچستان میں گیس ہے, اس کی تو گیس ہم نے ساری کھلائی, ان کو نہیں دی. اور ہم نے گیس سسٹم ایسا ہے نا کہ ان کو نہیں ملتی ہے, بیچارے جو دے رہے ہوتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ ہم سب اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم پاکستان کے اندر بہت ہوپ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. یوتھ کے لیے بہت زبردست چیزیں موجود ہیں. صرف آپ کو ایماندار قیادت کی ضرورت ہے کہ جو ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ہماری بجلی فری ہو تو ہماری ایکسپورٹ کہاں چلی جائے. ہم پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں نا, لیکن نہیں کر رہے. ہم نے گیس کے اوپر لگا کے, ڈیزل کے اوپر لگا کے, فرنس آئل کے اوپر لگا کے. اس کے علاوہ ایک اور بھی کام ہے
जिन के पास पैसा है उन्होंने भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, इंडस्ट्री में, वो जाहिर सी बात है, वो जब पैसा कमाने के नहीं आएगा ना, उसको तो पैसा ही बनाना है, पैसे बनाना है उसने। तो इसलिए जब आपकी हुकूमतें अच्छी आती हैं, ईमानदार आती हैं, तो अल्लाह ताला भी बरकत उसके अंदर डाल देता है। मैंने जैसे नेमतुल्लाह खान साहब की मिसाल दी ना कि 4 अरब से 5 साल में 45 अरब पे कर दिया, तो अल्लाह उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बिल्कुल, ठीक है ना, 5 साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि टैक्स कम किए, जो यहाँ पे लिए जाते थे ना टैक्स, उनको कम किया, पार्किंग का टैक्स उन्होंने ख़त्म किया, और बाकी चीज़ों के टैक्स उन्होंने ख़त्म किए, लेकिन बगैर टैक्स लगाए अल्लाह मियां ने बरकत डाली। ठीक है ना, ईमानदारी थी, बरकत डाली, उन्होंने तनख्वाह भी नहीं ली अपनी 5 साल। ठीक है ना, गवर्नमेंट की। जी हाँ, तो इसलिए ऐसे अगर आप लोग लेकर आएंगे तो अल्लाह ताला के इतने सारे ख़जाने मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला वो ख़जाने खोल देगा, हम उनको अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे। हम उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। मैं को बताऊँ आपको कि जब हम ठीक फ़ैसला नहीं करते हैं ना वोट के अंदर, कौम के लिए मसला है, आप ठीक फ़ैसला ना करें, इससे आपने कहा कि जी ईमानदार भी हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी भी है, सब कुछ है, तो वोट क्यों नहीं देते? भाई वोट नहीं देते तो उसी वजह से ये हाल है। अभी जो हाल है हमारा वो इसी वजह से ना कि आप ठीक लोगों को वोट नहीं देते। आप ठीक लोगों को वोट दे दें, अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देगा, आपके मसाइल कम करेगा। हम जिन मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं ना, ये अल्लाह ताला ने बरकत उठा ली है अपनी। ठीक है ना, हम अगर वोट देते हैं या वोट देने दें, क्योंकि वोट देने भी तो नहीं देते ना। जी बिल्कुल सही है। अगर एक वोट में 2 मिनट लग रहे हैं तो वो उसको 15 मिनट फजूल में खींचे ताकि जी बहुत पूरा ये सिस्टम बनाते हैं कि आपको पता, इनको पता। बायोमेट्रिक अभी तक नहीं आया, पान की दुकान के पास बायोमेट्रिक, वहाँ से सिम निकाल लेते हैं, लेकिन हम बायोमेट्रिक के अभी इलेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये इलेक्टेबल, जैसे हमारा बुनियादी इलेक्शन के हवाले से बात है कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। देखिए आप मुतनासिब नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है ना, आपके पाकिस्तान का ये पूरा इलेक्टोरल सिस्टम जो है ना वो ठीक हो जाएगा। आप मुतनासिब नुमाइंदगी कर दें, किसी एक बंदे का भी वोट ज़ाया नहीं होगा। जो हम लोग कहते हैं हमारा वोट ज़ाया, हमारा बंदा हार गया तो हमारा वोट ज़ाया हो गया, आपका एक वोट भी ज़ाया नहीं होगा। ठीक है ना, और ये जितने इलेक्टेबल्स ने हमें ये जो जकड़ा हुआ है ना, हमें यरगमाल बनाया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है ना, ये 400-500 ख़ानदान हैं जिन्होंने हमें यरगमाल बनाया हुआ है। इससे आज़ादी मिल जाएगी पूरे पाकिस्तान को। मतलब आप समझते नहीं है कि मतलब वैसे तो ये होना नहीं है, लेकिन एक मतलब राय के तौर पे आप क्या समझते हैं कि सदारती निज़ाम ज़्यादा बेहतर नहीं है हमारे इस निज़ाम से, जमहूरी निज़ाम से? देखिए जो सदारती निज़ाम है वो भी जमहूरी होगा ना, उसको वोट पड़ेंगे। बात तो वो जमहूरी है, लेकिन ये पार्लिमानी, सदारती निज़ाम, मैं पार्लिमानी निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आपका सदारती निज़ाम हो कि आपको पता हो कि डायरेक्ट मैं जिस बंदे को वोट देना है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब वो अपनी टीम लेके आए, फिर उसका जो है वो जो भी रिजल्ट निकलता है फिर वो जिम्मेदार भी हो उसका। अब बात यही कि बैसाखियों पे आते हो आप, वो फिर बाद में पता भी नहीं चलता कि किधर से निकल गए और किधर किसके पास चले गए, वो रातों रात किसी और के होते हैं अगले दिन। जैसे अभी आपने बताया, आप ही के हल्के के अंदर एक मिसाल है, फिर 3 साल 4 साल जो है वो कैप्टन जमील साहब वो कहीं PTI के थे, अब वो जो है नून लीग के। तो असल में देखें ये जो निज़ाम है ना, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं हुकूमत करने के। ठीक है ना, अगर आप ख़राब करेंगे तो सदारती निज़ाम भी ख़राब कर लेंगे। ठीक है ना, वो सदारती निज़ाम ने आपसे क्या कर लेना है जब आपने। लेकिन ये आपको फेवर नहीं करेगा जमात को। मैं कहने का मकसद, सवाल पूछने का मकसद ये था कि डायरेक्ट, ठीक है, सबको एतमाद है, जमात के ऊपर एतमाद है, लेकिन वोट नहीं देते क्योंकि वो इलेक्टेबल्स आ जाते हैं अब जिस इलाके में। अब जैसे एक चीज़ आप देखें, इलेक्शन में क्या हो रहा है, सिग्नल्स बंद कर दिए जाएंगे 2 दिन पहले और 2 दिन तक सिग्नल्स बंद कर दिए, क्या सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, ये मकसद क्या है? लोग वोट अच्छा, वो जो सदारती निज़ाम है ना, देखिए आप निज़ाम बहुत शरारती हो बंद रहोगे। तो जो सदारती निज़ाम है या पार्लियामेंट्री निज़ाम है, इसके अंदर ख़ुद कोई गलत चीज़ नहीं होती है, लेकिन हम इसका सिस्टम ऐसा बना देते हैं कि जो ये गलत चीज़ें करना शुरू। देखिए मुतनासिब नुमाइंदगी आप कर दें, वही सदारती निज़ाम में मुतनासिब नुमाइंदगी होगी ना, आपका कोई वोट ज़ाया नहीं होगा, आप एक फ़र्द को देंगे। लेकिन बस सदारती निज़ाम में ये सम टाइम होता ना हो, ठीक है ना, अगर आप ठीक चीज़, नीयत ठीक होगी तो आप ठीक चीज़ कर लेंगे, लेकिन एक ही बंदा खुदा बन के बैठ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर अगर आप मुतनासिब नुमाइंदगी कर देते हैं तो इलेक्टेबल से आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है ना, आपको ये ब्लैकमेल करते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ठीक है ना, उसके आगे सब लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, कल किसी के पास होते हैं, अगले दिन किसी के पास होते हैं, जहाँ से ज़्यादा पैसा मिल जाता है उस तरफ चले जाते हैं। तो ये इलेक्टेबल्स जो लोग हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। जो वोट आएगा वो मुतनासिब नुमाइंदगी पार्टीज़ को आएगा, फिर पार्टीज़ अपने नुमाइंदे जो है वो उसके अंदर, क्योंकि अवाम सेलेक्ट करेगी ना, और फिर हर पार्टी को उसके मैनिफेस्टो को वोट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके जो इलेक्टेबल्स हैं उनको मिल गया है वोट, ठीक है, और वो फिर जिस पार्टी में जाएँ उसको भेज दें। अभी तक यही हुआ है हमारे साथ। मैनिफेस्टो के ऊपर कभी कौन तवज्जो देती है? पता ही नहीं आपके ख्याल में? पता ही नहीं देती, मतलब नहीं देती वो कम तवज्जो, लेकिन वो खुद ओन करते हैं, कहते हैं यार ख्वाब देखने में क्या हर्ज है। मतलब मैनिफेस्टो देने वाले जब खुद ये बात कह दें तो उसकी क्या वक़्त रह जाती है। सही बात है। पता चले आगे चलते हैं। तो बस अब थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं। आप बताएं इस इलेक्शन में होने क्या जा रहा है? इलेक्टेबल्स आ रहे हैं। देखिए जो हमारा निज़ाम है, ठीक है ना, उसके अंदर हमें मुश्किल तो है,
ٹھیک ہے نا, کہ الیکٹیبلس بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور پھر جو انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہوتا ہے یہ چند خاندانوں کا, ٹھیک ہے نا, وہی سب کو گھیر کے رکھتے ہیں, اور انہوں نے صرف ووٹرز کو یرغمال نہیں بنایا ہوتا, انہوں نے پارٹیز کو بھی یرغمال بنایا ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ بڑی ساری پارٹیاں جو شوگر مافیا کے ساتھ چلتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہی ان کو چلاتی ہے. اس طریقے سے تو ڈرگ مافیا بھی اب موجود ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی انفلوئنس کرتی ہے, اور اس طریقے سے جو آپ کی بلڈر مافیا ہے وہ بھی انفلوئنس کرتی ہے. تو ان لوگوں نے یہ پورا سسٹم ایک بنایا ہوتا ہے, اور جس میں عام آدمی کو جو الیکشن لڑ کے باصلاحیت ہوتا ہے, ایماندار ہوتا ہے, اس کو آگے آنا بہت مشکل انہوں نے بنا دیا ہے. اور پھر آپ کے باقی عوامل جو اور ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی بیوروکریسی ہے, آپ کے باقی جو الیکٹورل سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے ڈی آر او ہیں, آر او ہیں, نیچے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, ان سب کا ایک ایسا جتھا ہے, ٹھیک ہے, جس کے نتیجے کے اندر ایک عام آدمی کو آگے آنا بہت مشکل ہو گیا. لیکن جماعت اسلامی ایک عام آدمی کو لے کر آتی ہے, اور ہمیں یہ امید بھی ہے, اور ہم یہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کی پارٹنرشپ توڑیں گے, ٹھیک ہے نا, اور یہ حالات ٹھیک طرف ہم لے کر جائیں گے. عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم عوام کی بات کریں گے, عوام کے مسائل پہ بات کریں گے, اور ان سے اتحاد کر کے ان کی پارٹنرشپ کو انشاءاللہ ختم کریں گے. اور میں بہت پر امید ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ یقین ہے کہ پاکستان نے بہت آگے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان نے ترقی کرنی ہے. جو اگر ہم اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, دیکھیں ہم نے تو اپنی زندگی جو گزارنی تھی وہ گزار ہی رہے ہیں نا, لیکن ہمارے بچوں کا مستقبل تو ٹھیک ہو جائے. بے شک ان کے لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر جا کے کوئی چیز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کو پاکستان کے اندر ہی آ کے چیزیں کرنی پڑی. اور میں ایک اور بات آپ سے اختتام کے اندر یہ کر لوں, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے نا لوگ خواب دیکھتے ہیں باہر کے, ٹھیک ہے نا, باہر ہم سے زیادہ برا حال ہے. میں ابھی 4-5 مہینے پہلے جو ہے وہ امریکہ ہو کر آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, وہ ہم سے زیادہ مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ابھی بھی ایسا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک فرد کماتا ہے, ابھی بھی پورا گھر کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے. وہاں پہ تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے, سب پورے گھر کو کام کرنا پڑتا ہے. فیملی سسٹم ہے, کم از کم اللہ کا شکر ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کوئی دور کے ڈھول سہانے والی بات ہے. بس آپ سے اب آخر میں یہی ایک بات پوچھیں گے, کیا امید کر رہے ہیں کراچی کے لوگ, پاکستان کے لوگ جماعت اسلامی کو کتنی سیٹیں دے رہے ہیں, اور مطلب الیکشن ہو بھی رہے ہیں, یا وہی والی بات ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی, گل ہو گئی, ساڑی گل ہو گئی, سیٹنگ ہو گئی, ہماری گل تو نہیں ہوئی ابھی تک. تو ابھی جو سروے جتنے موجود ہیں, مطلب آپ بھی چاہ رہے ہیں, ہم بھی جہاں پہ جا رہے ہیں, ہماری جو ہے وہ گل عوام سے ہو گئی ہے. تو ہم جہاں پہ بھی جا رہے ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں عوام سے, اور ان سے یہ گل کر رہے ہیں کہ بھائی لے کر آئیں اپنے جیسوں کو, ایماندار لوگوں کو. اور لوگوں کی طرف سے بڑا زبردست رسپانس ہے, اور مطلب کہ سبھی لوگ, مطلب ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی خاص آبادیاں ہوں, بلکہ سبھی لوگوں نے جو ہے وہ, اب جتنے بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں, لیکن ابھی جو سروے آ رہے ہیں اس میں پنجاب کے اندر بھی, KPK کے اندر بھی, سراج الحق صاحب کے حوالے سے بھی, کراچی میں ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی, یعنی جماعت اسلامی مشتاق احمد خان صاحب کے حوالے سے ہر جگہ پہ جو ہے وہ بات بھی کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہ چاہے بلوچستان کے ہوں, کراچی کے ہوں, سندھ کے ہوں, یعنی سندھ کے اندر بھی جب کوئی مسئلہ ہوا ہے تو جماعت اسلامی آگے کھڑی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے نا وہاں سے ووٹ نہیں ملتے, ٹھیک ہے, لیکن سیلاب آیا ہے تو سب سے پہلے جماعت اسلامی کا امیر آ کے وہاں پہ کھڑا ہوا, اور اس نے آگے کام شروع کروایا کہ اس پہ کریں. اس سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سندھ میں کتنا بڑا سیلاب آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم سندھ کے اندر, کراچی کے اندر, بلوچستان کے اندر, پنجاب کے کسانوں کے لیے, KPK کے لوگوں کے لیے جو وہاں کا امن برباد کر کے رکھ دیا ہے, ان سب کے لیے جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے. اور پورے پاکستان کی عوام کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے سب کو آزما لیا ہے, ٹھیک ہے نا, سب جو آئے ہیں انہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو انشاءاللہ سیٹیں بھی بہت اچھی مل رہی ہیں, اور لوگ ووٹ بھی انشاءاللہ ہمیں جماعت اسلامی کو دیں گے, اور کراچی کے اندر بھی ہم انشاءاللہ ون کریں گے پورا کراچی, اور سب سے بڑی پارٹی ہوں گے کراچی کی, اور اس لیے پاکستان سیٹیں ہوں گی, اس سے زیادہ ہوں گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے. تو جاتے جاتے ایکسپیرینس ود انسائکلومیڈیا, ہم ایک سوال ہم لازمی پوچھتے ہیں. جی انسائکلومیڈیا میں آج آیا تو مجھے تو بڑا زبردست آپ کا لگا, اور جو آپ کا سوال کرنے کا اور باقی چیزوں کا, یہ دیکھیں جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ بھی اس کے اندر ایک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے نا, مطلب لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے, اویئرنیس دینے کے حوالے سے. آپ دیکھیں نا کچھ عرصے پہلے تک آپ جائیں تو لوگ بہت آسان سمجھتے تھے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا, ٹھیک ہے نا, پاگل بنانا, لیکن آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے نا, کہ سوشل میڈیا تو ہر فرد کے پاس, آپ کے پاس موجود ہے, اور ہر کسی کی جیب کے اندر موجود ہے. ابھی جو بڑے بڑے میڈیا سینٹر تھے نا, انہوں نے بھی بیوقوف بنایا ہوا تھا نا, یہ سبھی بک جاتے تھے ایک ساتھ, سب بک جاتے تھے, اور ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے تھے. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی قوت ایسی موجود ہے کہ جب لوگوں تک حقیقت تو پہنچ رہی ہے, حقائق تو پہنچ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے فرق بھی پڑ رہا ہے.
फ़र्क भी पड़ रहा है। देखिए एक साथ ये नहीं हो जाते ना, पहले थोड़ा ढका छुपा होता था, अब तो खुलेआम हो रहा है जो करना है उन्होंने। नहीं अब देखिए फ़र्क पड़ रहा है चीज़ों के अंदर, आप उसको छोड़ देंगे कुछ जगहों में फ़र्क नहीं पड़ रहा डाला आ जाएगा भाई, लेकिन ये फ़र्क तो पड़ रहा है ना कि आम लोग तो समझ रहे हैं ना। मतलब मैं तो जहाँ जा रहा हूँ, देखिए मैं एक जगह में आपको मिसाल आपको दूँ कि मैं एक गोट के अंदर गया, शराफी गोट के अंदर, ठीक है। हमने वहाँ पे जाके अपनी बात की तो उन्होंने कहा यार हम तो मुश्ताक साहब को डेली देखते हैं, वो तो हमारे हीरो हैं। अच्छा मुझे तो ये पता ही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन उसके जेब में जो मोबाइल, वो बलोच थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा यार हमारी महारंग बलोच जो है वो बलोचिस्तान से इस्लामाबाद पहुंची थी और सिवाय मुश्ताक अहमद खान के जो सेनेटर हैं आपके, उसके अलावा कोई फ़र्द नहीं था, कोई सियासतदान नहीं था जो उसके साथ खड़ा हुआ हो। तो ये एक आपने अवेयरनेस दी है ना, मतलब कि ये सोशल मीडिया ने दी है, आप लोगों ने बात की है, तो उसके नतीजे में बात पहुंची है। कंट्रोल में नहीं रही चीज़ें जो पहले होती थी ना, कि बंदा ये कोई प्लान करता था, नाम नहीं ले सकते थे या चीज़ें नहीं कर सकते। बस अवेयरनेस बढ़ी है, कोई एक तरफ लोगों को भेड़ चाल की तरह चलाने नहीं लगेगा, लोगों को भेड़ बकरियाँ नहीं समझना चाहिए। अब लोगों के पास दिमाग आ गया है, ठीक है ना, लोग सोच भी रहे हैं, जिसका आपको जो है रिफ्लेक्शन भी मिल रही है। आप पिछले बलदियाती इलेक्शन में देखेंगे लोगों ने बहुत वोट दिया हमें। इस तरीके से अभी भी जो सर्वे हो रहे हैं पंजाब के अंदर भी सिराजुल हक साहब के हवाले से, KPK के अंदर भी सिराजुल हक साहब के हवाले से, ठीक है ना, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो हमें लाइक भी किया है और इंशाल्लाह ये वोट में भी कन्वर्ट होगा इंशाल्लाह। लॉस में जो हमारा पूरा निज़ाम है ना, उसमें जो है वो हम बताया नहीं जाता कि जी जमात इस्लामी भी कभी हुकूमत में आ सकती है, ठीक है ना। तो हालांकि हम पहले हुकूमत में आ चुके हैं, हम लोगों को बताते हुए हम आ चुके हैं और हमने डिलीवर किया है, हमने बताया है। तो इसलिए आप जब इस पर बात करना शुरू करेंगे, जमात इस्लामी हुकूमत में आएगी, उसके बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, तो इंशाल्लाह लोग हमारी तरफ आएंगे भी और हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, कराची शहर भी आगे बढ़ेगा। प्लेटफॉर्म हाजिर है जी। कौम अब आपके ऊपर है कि वो किस तरह इस बात को लेती है, कितना उसको पॉजिटिव समझने की कोशिश करती है। बाकी हम तो दिल से ख्वाहिश है कि अच्छे लोग आएँ और इसमें कोई शक नहीं है। और एटलीस्ट लोग वोट डालने ज़रूर जाएं, क्योंकि जितना वोट ज़्यादा आएगा उतना धांधली करने का मौका कम मिलेगा लोगों को। नहीं, और बुनियादी जिम्मेदारी है ये वोट को अमानत समझ के, ठीक है ना, और शरई फ़र्ज समझ के हमें अदा करना चाहिए। ये गवाही है, ठीक है ना। आप इसको वोट देते हैं तो उसके नतीजे में ही आपके हालात ठीक भी हो सकेंगे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके पास आके, आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया और आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और मैं इंशाल्लाह होपफुल MNA इंशाल्लाह 231 इंशाल्लाह। खैर तो वोट देने ज़रूर जाएं आप लोग, क्योंकि हम कराची की टॉप 4 जमातों का पॉडकास्ट हमने कर लिया है। आप डिसाइड कर सकते हैं जिसको वोट देना है दें, जिसको भी देना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन वोट देने लाजमी निकलें। और इशफाक भाई अगर कोई वोट के लिए बिल्कुल जी, जिसने डिसाइड किया हुआ है उसने किया हुआ है और वोट हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं। ख़ास तौर पे कराची के लोगों का हमेशा पूरे पाकिस्तान में जो माइंडसेट यहाँ पे होता है उसका मतलब जाता है, क्योंकि यहाँ क्रीम है, पढ़े लिखे लोग हैं और उनका जो बात है वो इम्पैक्ट होता है, पूरे पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा कोई जैसे पहले कराची ने हमेशा अच्छा पॉलिटिक्स के अंदर स्टैंड लिया है और हमेशा अच्छा एक अपना नज़रिया सामने रखा है, हमेशा चेंज भी लेके आए, नए लोगों को लाने का हमेशा से सेहरा जो है वो कराची के सर पे रहा है, KPK और कराची के सर पे। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची बहुत अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो सरप्राइज़ देगा। और बाकी अल्लाह सबकी हिफाजत करे। 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन है, इंशाल्लाह। आप बेस्ट ऑफ लक आपको, थैंक यू। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।